میں بتائیں گی کہ ڈیبیٹ سے ریلیٹڈ آج کیا چیز ہے جو ہونے جا رہی ہے ہمارے سیٹ پہ. بلکہ آئی تھنک مجھ سے بہتر جو ہماری ہوسٹ ہیں اس سیگمنٹ کی انچارج جاوید جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت سی تالیاں ان کے لیے, انچارج کے لیے بہت سی تالیاں. شی از اے بریلینٹ ینگ لیڈی. ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اب وہ ٹیک اوور کریں اور ہمیں بھی گائیڈ کریں کہ یہ سیگمنٹ ایگزیکٹلی ہے کس چیز کے بارے. تھینک یو سو مچ جوکرن احسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ڈبیٹ سیگمنٹ جس طرح سے ہے تو ڈبیٹ سیگمنٹ کا آغاز ڈبیٹ کی طرح بالکل کہ اسکار و اطاعت کا مزہ اور ہی کچھ ہے, اس ماہ محبت کا مزہ اور ہی کچھ ہے, جو بطن تا باطن کو کیے دیتی ہے روشن, اس بھوک کی شدت کا مزہ اور ہی کچھ ہے. دن بھر کی جگالی میں کہاں پائے گا کوئی, راتوں کی ریاضت کا مزہ اور ہی کچھ ہے. خود شرب و عقل لطف سے خالی نہیں, لیکن اس ماہ محبت کا مزہ اور ہی کچھ. واہ واہ. تو ناظرین کرام, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کی جانے والا ہر ایک کام جو کہ نیک نیتی سے کیا جائے اور خیر خواہی کو بنیاد بنا کر کیا جائے اس کو نیکی تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح اس موقع کو جانتے ہوئے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بسنے والے ہر ایک نوجوان کو یہ فراہم کر رہا ہے, پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے کہ وہ یہاں آئیں اور اپنی زبان اور اپنے الفاظ اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں اور اس پوری دنیا کو یہ باور کروائیں کہ بسنے والا ایک ایک فرد اپنے وطن سے محبت کرتا ہے, بہت خوب, اپنے مذہب سے محبت, بہت خوب. اور انشار یہ سٹیج جو ہے اور یہ پوڈیم جو ہے یہ آپ کا ہوا اور آپ کے جو پارٹنرز ہیں وہ آئیں گے اور ہم سنیں گے اور ہم جج کریں گے. ناظرین ہم جج کریں گے, میں جج کروں گا, جگن جج کرے گی, سہروردی صاحب ہیں اور شرازی بھائی ہیں اور منیبہ ہیں, سب جج کریں گے کہ کس کی ڈیبیٹ سب سے اچھی ہے. جی بسم اللہ. اسپیچ سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو تھوڑا سا کرائیٹیریا بتاتی چلوں کہ اسپیچ سیگمنٹ ہمارے پاس پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر سیٹرڈے اور سنڈے کو نشر کیا جائے گا, جس میں ہر روز 3 پارٹیسپینٹس پارٹیسپیٹ کریں گے اور ان 3 پارٹیسپینٹس میں سے کوئی ایک پارٹیسپینٹ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا. اور انشاءاللہ ہمارا فائنل جو ہے وہ 25 جون کو منعقد کیا جائے گا اور وہاں پر پھر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کوئی ایک ونر پوری ٹرانسمیشن کا کون ہے جو ڈیزرو کرتا ہے سب سے بڑا انعام, اور انعام بہت زیادہ بڑا ہوگا جو کہ ہم نے سرپرائز رکھا ہوا ہے. یہ اسپیچ سیگمنٹ ہمیں تعاون کیا ہے کیو موبائل نے, تو کیو موبائل کے لیے بہت ساری تالیاں. اسپیچ سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کے اسپیچ سیگمنٹ کا جو ہمارا ٹاپک ہے, جو عنوان ہے, وہ ہے رمضان المبارک اور قومی اتحاد. اور ہم نے یہ بھرپور کوشش کی ہے کہ جو نوجوان یہاں پر آئیں وہ ہمیں بتائیں کہ کس طرح رمضان المبارک کی برکتوں سے سبق سیکھ کر پاکستان میں بسنے والے نوجوان پاکستان کے حق کے لیے کیا کوششیں کر سکتے ہیں. تو میں اسپیچ کمپٹیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتی چلوں کہ بحیثیت جج ہمارے پاس احسن خان, جگن قاسم, منیبہ مزاری اور سراغہ شرازی موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج اور نہیں سہروردی صاحب بھی بالکل موجود ہیں, اور آپ سب ہمارے ججز ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح کس پارٹیسپینٹ نے, آپ کی تالیاں ہمیں بتائیں گی کہ کس طرح سے آپ پسند کرتے ہیں کون سے پارٹیسپینٹ کو. تو میں سب سے پہلے دعوت دینا چاہتی ہوں ہمارے سب سے پہلے پارٹیسپینٹ علی کامران زیدی, جن کا تعلق PAF کیٹ سے ہے, کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنی صلاحیتوں کا جوہر دکھائیں. علی کامران زیدی. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ڈیبیٹ کا یہ جو کمپٹیشن ہے ان کے پاس ٹائم کتنا ہے؟ 3 منٹس کا ان کے پاس ڈیوریشن ہے. ٹھیک ہے, سب کے پاس 3 منٹ کا ٹائم ہے. سب کے پاس جی جناب 3 منٹ کا وقت ہے, اور 3 منٹ بڑا تھوڑا وقت ہوتا ہے ڈیبیٹ کے لیے, لیکن اس میں جتنا زیادہ خوبصورتی سے آپ ڈیبیٹ کر پائیں گے تو فیصلہ پھر اس کے بعد ہوگا. ایگزیکٹلی, آپ کتنی اچھی طریقے سے کم وقت میں اپنی باتیں, اپنے احساسات ڈیلیور کر پاتے ہیں, ہم نے آپ کو اس پر جج کرنا ہے. The time starts 3 now. minutes starts now. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے, اس اللہ کے لیے جس کا لہجہ تمام لہجوں سے بلند. درود و سلام عظمت محمد و آل محمد پر. جناب والا, رمضان اور قوم اتحاد, جس طرح سے موج دریا میں رہے تو موج کہلاتی ہے, بالکل اسی طرح اگر قوم میں اتحاد رہے تو قوم کہلاتی ہے, ورنہ ہجوم کہلاتی ہے. جناب اعلیٰ, یہ رمضان اللہ کا بابرکت مہینہ ہے, وہ اللہ جو ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ارے جو اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہو وہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ میری قوم, میرے چاہنے والوں میں آپس میں اختلاف ہو؟ تو ہمارے اختلافات بھلانے کے لیے وہ ہمیں رمضان جیسا اتحاد کا مرکز دیتا ہے. جناب والا, شمال, مشرق, مغرب, جنوب میں رہنے والا مسلم, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے رکھتا ہو, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, ایک وقت معین پر افطار کرتا ہے اور ایک وقت معین
پر سحری کرتا ہے. گویا یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے, میرے اشاروں تو سمجھو, میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں, تم کھانا کھاؤ گے تو ایک ساتھ, کھانا کھانا چھوڑو گے تو ایک ساتھ, اس لیے کہ یہ رمضان اتحاد کا درس دیتا ہے. جناب والا, اگر بحیثیت پاکستان کی بات کی جائے تو جناب والا یہی پاکستان تھا جو 27 رمضان کو مائز وجود میں آیا تھا. یہ وہ بابرکت شب ہے جس میں تمام مسلمان ایک ہو کر شب قدر کی دعا کرتے ہیں. جس دن پاکستان مائز وجود میں آیا وہ دن یوم جمعہ تھا, اور جمعہ کا مطلب اجتماع ہے. یعنی پاکستان جس مہینے میں آیا وہ بھی ایک بابرکت مہینہ ہے, وہ بھی اتحاد کا مرکز ہے. جس دن آیا وہ بھی اتحاد کا مرکز ہے. اور یہی تھا 1367 ہجری تھی جب پاکستان کے روزے دار یہی کہہ رہے تھے کہ گراتے رہو لاشوں پہ لاشیں, کرتے رہو سر تن سے جدا, مگر یاد رکھو لے کے رہیں گے پاکستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان. ارے کچھ عقل کم عقل ہم سے کہتے ہیں وہ تو 1967 ہجری کی آزادی تھی, وہ تو 1967 ہجری کا پاکستان تھا. آج وہ اتفاق کہاں ہے, آج وہ اتحاد کہاں ہے؟ ایسے کم عقلوں کو بتانا چاہتا ہوں, اگر اتحاد دیکھنا چاہتے ہو تو آپ پاکستان کی سڑکوں پہ دیکھ لو. ارے کون شیعہ, کون کافر, کون شیعہ, کون کافر, کون سنی, کون دیوبندی, کون بریلوی, کون غریب, کون امیر, کون کالا, کون گورا, سبھی ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو یہی تو ہے اتفاق, یہی تو ہے اتحاد. اس لیے کہ جناب والے یہ تو اتحاد ہے. اتحاد کا تعلق عشق ہوا کرتا ہے, اور عشق کے بارے میں شاعر نے یہی تو کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, زیر خنجر بھی رہا سجدہ معبود میں عشق. عشق چلتا ہے دہکتے ہوئے انگاروں پر, عشق خود موت رقم کرتا ہے تلواروں پر. عشق کی آگ میں نمرود جھلس جاتے ہیں, خاک ہو جاتے ہیں جو عشق سے ٹکراتے ہیں. بہت شکریہ. بہت خوب علی کامران زیدی. ویری نائس, ویری نائس, بہت سی تالیاں, بہت سی تالیاں. اپنی شعلہ بیانی سے ہم سب کو محظوظ کر رہے تھے, اور کیا خوب کہہ رہے تھے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب میں چاہوں گی کہ ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ ریحان یاسین, جن کا تعلق ہے NAD یونیورسٹی سے, کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سب کو محظوظ کریں. اور انشار اتنی خوبصورت جو ان کی ڈبیٹ میں, جو مجھے بڑی خوبصورت ڈبیٹ تھی, بیسٹ پوائنٹ جو ایک بھائی چارے کا جو درس تھا نا, کہ ہم سب بالکل رمضان سے کنیکٹڈ, کہ ہم سب میں, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہے, کسی بھی سوچ, کسی بھی قبیلے سے, لیکن ہم سب پاکستانی ایک ہیں, اور یہی PTV رمضان پاکستان کا ایک پیغام ہے. ایگزیکٹلی اسی چیز کو پورٹری کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر علی وقار, رمضان یہ وہی مہینہ ہے جس میں برکات کا نزول ہوتا ہے, یہ وہی مہینہ ہے جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, یہ وہی مہینہ ہے جس میں نزول قرآن ہوا, یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں نوافل کے درجات بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا, یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں فرائض کے درجات بڑھا کر 70 درجے افضل کر دیا, یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں ایک عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے, یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کے اندر نزول قرآن ہوا, یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور رجب سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما. یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. لیکن جہاں رمضان برکات کا نزول کرتا ہے, وہیں پر ہمیں کچھ پیغامات بھی دیتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ صرف رمضان میں ہی قومی اتحاد کو نہیں دکھانا, بلکہ پورے 12 مہینے میں قومی اتحاد کو دکھانا ہے. پھر ہمیں معلوم ہے یہ قومی اتحاد ہی تو تھا جو 313 بدر کے, جو رمضان کے مہینے میں 313 بدر کے 1000 پر غالب آ گئے. وہ قومی اتحاد ہی تو تھا جس نے فتح مکہ نصیب ہوئی. وہ قومی اتحاد ہی تو تھا کہ جب 1366ویں ہجری میں 27ویں شب رمضان کی اور 14 اگست اور 1947 کی شب میں پاکستان کو انگریز سامراج کے منہ سے چھین لے آتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں. یہ وہی اتحاد ہی تو تھا. اور ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی پاکستان پہ کٹھن وقت آتا ہے, 2005 کا زلزلہ مارگلا ٹاور کا آتا ہے, زمین عمارت منہدم ہو جاتی ہے, لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں, لیکن یہاں پہ نوجوان امٹ آتے ہیں. یہ وہی قومی اتحاد ہی تو ہے. پھر ہمیں معلوم ہے 2010 کا سیلاب نوشیرہ میں آتا ہے, وہاں سے فوجی جوان آتے ہیں, قومی اتحاد دکھاتے ہیں. پھر ہمیں معلوم ہے یہاں پہ 2016 کا ہیٹ اسٹروک آتا ہے, پھر یہاں پہ 2000 جوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, وہاں سے نوجوان آتے ہیں. پھر ہمیں معلوم ہے یہاں پہ نوجوان ہیں, یہاں پہ نوجوان کبھی مرکز امید کی صورت میں, کبھی پاکستان اسپیکس کی صورت میں, کبھی نیشنل یوتھ اسمبلی کی ہوپ کیمپین
چلاتے ہوئے یہاں پہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور بے لوث خدمت کرتے ہیں اور اپنے قومی اتحاد کو دکھاتے ہیں. پھر ابھی دیکھیے گا آپ, ابھی افطاری کے وقت پہ دسترخوان لگائے روڈوں پہ نوجوان بیٹھے ہوں گے اور یہ پیغام دے رہے ہوں گے کہ جاگ رہا ہے پاکستان, جاگ رہا ہے ہمارا قومی اتحاد. صدر علی وقار, اس کے بعد ہم نے دشمنان اسلام کو یہ پیغام دینا ہے, دشمنان اسلام کو یہ پیغام دینا ہے کہ اے شیطان کے کارندوں سن لو, ہم وہ ہیں جو ظلم کا پنجہ موڑ دیتے ہیں. مت دیکھ میرے وطن کو میلی نگاہ سے, ورنہ تاریخ گواہ ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں. ہماری خاموشی سے کچھ غلط فہمی نہ ہو ان کو کہ ہم قطروں سے ایک طوفان پیدا کر کے چھوڑیں گے. یہ تھے ریحان یاسین جو اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کر رہے تھے. ہمارے نیکسٹ پارٹیسپینٹ تعلق رکھتے ہیں NED یونیورسٹی سے. میں چاہتی ہوں کاشان انصاری یہاں پر آئیں اور ہمیں اپنی تقریر سنائیں اور بتائیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں رمضان المبارک اور قومی اتحاد کے موضوع پر. بے زبانوں کو وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کے لیے پھر وہ قرآن دیتا ہے, اور بخشنے پہ آتا ہے جب وہ گناہ گاروں کو, تو ہم گناہ گاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے. صدر علی وقار, رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے, رمضان المبارک گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے, رمضان المبارک قرب خداوندی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. جامع والا صدر علی وقار قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے, رمضان المبارک تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے, رمضان المبارک نظم و ضبط کو پا لینے کا مہینہ ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. جناب والا, اسی سلسلے کو آگے چلتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا کہ روزہ داروں کے لیے جنت کے 7 دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ باب الریان مختص کیا گیا ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے. تو جناب والا میں کہنے پر حق بجانب ہوں کہ رمضان نعمت خداوندی کا عظیم ترین نمونہ ہے. جناب والا, قومی اتحاد کی بات کی جائے, قومی اتحاد کی بات کی جائے تو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جنگ بدر سے, جب 313,000 پر غالب آ جاتے ہیں اسی رمضان کے مہینے میں, تو پیام دیتے ہیں کہ رمضان المبارک نعمت خداوندی کا مہینہ ہے. اور یہ سلسلہ پھر آگے چل نکلتا ہے, یہ سلسلہ آگے چل نکلتا ہے. پاکستان, عظیم دھرتی پاکستان, ہمارا ملک 27 رمضان المبارک کو پایا تکمیل کو پہنچتا ہے اور معرض وجود میں آتا ہے. اور جناب والا, جب اس قوم پر مشکلات پیش آئیں, اس قوم کے نوجوانوں اور لوگوں نے اتحاد کا عملی نمونہ پیش کیا. جناب والا, اگر جب بھی اس قوم پہ مشکلات پیش آئیں تو اتحاد, یقین محکم, تنظیم اور اثار کی نئی نئی مثالیں قائم کی گئی, اور اس کا سب سے بڑا اثاثہ رمضان ہے. جناب والا, بات کی جائے 2005 کے زلزلے کی, جناب والا 2005 کا زلزلہ آیا, ماؤں بہنوں نے اپنی ضروریات زندگی کی چیز اتار کر فلاحی تنظیموں کے حوالے کر دی کہ ہم سے زیادہ تم ضرورت مند ہو. پھر جناب والا, جب پہاڑ لرز رہے تھے, گھر ڈہ رہے تھے, تو جناب والا اس قوم نے فیصلہ کیا, اس نوجوان نکل کے آگے سامنے آئے اور اسی رمضان المبارک میں بھوک پیاس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس ملک کا اقدام اٹھانا ہے. جامع والا, اسی طرح 2010 کا سیلاب آیا, پھر وہی منظر دیکھا ہم نے. جامع والا, پھر 2016 میں ہیٹ اسٹروک کا طوفان آیا, 2000 لوگ لقمہ اجل بن گئے. لیکن جامع والا, اس قوم کے نوجوان اور لوگ پھر آگے نکلے, پھر مدد کی. اتحاد, یقین محکم, تنظیم, ایمان کی نئی نئی اور اعلیٰ مثال قائم کی. تو جامع والا, میں کہنے پر حق بجانب ہوں کہ اتحاد اور یقین محکم کا پیکر اور مرکب ہے. جامع والا, اگر اتحاد کو اور رمضان کو آپس میں ملایا جائے تو جامع والا, اس وقت اس قوم اور ملک کے نوجوان جو سحری اور افطاری لے کر آگے بڑھتے ہیں اور نوجوان اور جو مسافروں کو دے رہے ہوتے ہیں, جامع والا یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اب نیلام نہیں کر سکتا, پاکستان کو کوئی دبا نہیں سکتا, پاکستان کو کوئی مٹا نہیں سکتا, کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اب ان نوجوانوں کے حکم سے پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے. اور رمضان المبارک کے ساتھ جو ہے اتحاد اور یقین محکم کا مرکب ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ, آپ تو ٹھیک ہے نا, خیریت سے؟ اتنا جوش تھا کہ میں نے کہا اب یہاں پہ ایک زلزلہ نہ آ جائے. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. ویری نائس, بہت ساری تالیاں کاشان انصاری کے لیے.
اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ انہیں کیسا لگا آج کا یہ پروگرام اور کس طرح سے ہمارے جو مقررین آئے انہوں نے کتنا حق ادا کیا تقریروں میں. آئیے جی سب سے پہلے سہیل وردی صاحب ہمارے سینئر ہیں, بڑے ہیں, آپ بتائیں گے سر آپ کو کیا لگتا ہے تینوں لڑکوں نے بہت جوش و خروش سے یہ ڈبیٹ پیش کی اور اچھی باتیں کی, آپ کو کیا لگتا ہے تینوں میں سے بہترین کون تھا؟ جنہوں نے دوسرے نمبر پہ تقریر کی, جی مجھے ان کی تقریر اچھی دوسرے نمبر والے بہترین. ٹھیک ہے جی, شیرازی بھائی آپ بتائیے کیونکہ آپ تو خاص خیال رکھتے ہیں. اچھا, اور ان کا انداز بیاں پولر اپوزٹ ہے ڈیبیٹنگ سے, تو میں ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی. ہاں بس یہ تلفظ پہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہماری بھی جو بنیادی درسگاہ ہے وہ یہی تقریر کا شعبہ ہے. میں ایک جو ہے وہ تھوڑی سی چیز کی وضاحت چاہتا ہوں, وہ یہ کہ یہاں جو اس وقت اس روسٹم پر آ کر جو نوجوان بولے ہیں وہ دراصل تقریر کر رہے تھے. ڈبیٹ کا جو اردو ترجمہ ہے وہ مباحثہ ہے. مباحثے میں ایک جو ہے وہ اختلاف میں بات کرتا ہے, ایک حق میں بات کرتا ہے, تو وہ ایک بالکل الگ شے ہوتی ہے. یہ ایک تقریری مقابلہ ہے جس میں تینوں نوجوانوں نے آ کر بات کی. میرے پاس تینوں کے نام موجود ہیں, میں نے مارکنگ کی ہے اور وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ تلفظ بھی دیکھا جاتا ہے, ڈیلیوری بھی دیکھی جاتی ہے. تو میرے پاس جو رزلٹ ہے اس کے مطابق تیسرے نمبر پہ موجود ہے ریحان یاسین. اچھا, بہت ساری تالیاں ریحان یاسین کے لیے. اور دوسرے نمبر پہ کاشان انصاری. کاشان انصاری سیکنڈ پوزیشن. اور یقینی طور پر یہ واضح ہو گیا کہ پہلے نمبر پہ کون ہے جس کا پوڈیم سے واقعی دوستی کا ایک رشتہ تھا اور اس نے بہت عمدہ مضمون پر بڑی گرفت کے ساتھ بات کی ہے. اور میں یہاں ضرور شامل کرنا چاہوں گا انشال کو کہ انشال ہمارے لاسٹ ایئر کی فائنلسٹ ہے. اس نے وہ تقریری مقابلہ جیتا تھا. انشار جب شروع میں بولی ہیں تو پتہ لگے کوئی ڈیبیٹر بولا. آپ کے خیال میں سب سے اچھا کون تھا؟ I think جنہوں نے آپ نے ان کو فرسٹ پہ جو نمبرز دیے, I think he was the best. That's actually, I agree with you. میں بھی اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو نے ڈیبیٹ کی ان کی سب سے اسٹرانگ تھی. آئیے پلیز اسٹیج پہ آئیے بھائی جان. پارٹیسپینٹس کے لیے ہمارے پاس کیو موبائل کے تحائف